عدد کا پورشن اللغہ والادب سے ہم 751 نمبر MCQ سے شروع کریں گے۔ یہاں پر ہے کہ اعجبنی زید علمہ، کہ مجھے جو ہے وہ تعجب میں ڈالا زید نے، یعنی کہ زید کے علم نے۔ اس کے بعد ہے جی جاء القوم لیس زیدن، آئی قوم لیکن زید نہیں آیا۔ اور ما اجمل الربیع، ما اجمل الربیع، موسم بہار کیا ہی خوبصورت ہے۔ تو یہ واضح ہیں اعراب کے اعتبار سے، اس لیے یہی آئیں گے۔ البارِ فی اللغہ، یہ کتاب ہے جو کہ ابو علی القالی کی ہے، موسوعہ ادبیہ ہے۔ اس کے بعد شاعر النیل حافظ ابراہیم کو کہا جاتا ہے، اور اشعر قصائد جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے معلقات کے نام سے ہیں۔ اور لما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یمنع القوم الذین نصروا رسول اللہ بصلاحهم ینصروا بألسنتهم فمن اجاب له قائما، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ قوم کہ جس نے ہماری مدد کی ہے اپنے سامان و ساز و سامان اسلحہ سے، انہیں کیا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ہماری مدد نہ کریں؟ تو اس پر جواب حضرت حسان بن ثابت نے دیا تھا کہ ہم ضرور مدد کریں گے۔ بانت سعاد کا قصیدہ کعب بن زہیر کا ہے۔ ملوک الحیرہ، حیرہ کے جو بادشاہ تھے ان میں جو مشہور بادشاہ ہوا ہے وہ عمر بن کلثوم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو اشعر زمانہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان میں سے بڑا شاعر حضرت عمر بن خطاب کی رائے میں جو ہے وہ زہیر بن نبی سلمہ ہے، اور وہ جاہلی شاعر جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی لیکن وہ ایمان نہیں لایا، وہ مشرف اسلام نہ ہوا، وہ میمون بن قیس یعنی کہ عائشہ ہے۔ اور عرب جو ہیں وہ 3 اقسام پر ہیں، بائدہ، عاربہ اور مستعربہ۔ مشہور عربوں کے بازاروں میں جو ہے وہ جو مشہور بازار لگتے تھے وہ تقریباً قریش اور اس کے ارد گرد ہی تھے، قریش کے علاقے میں ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قریش مشرکین جو تھے ان حجف کہنے والے مشرکین میں سے بعض کی مدافعت میں یہ کہا کہ جو ان حجاؤک علیہم قریش، کہ آپ کا جو قریش کی حجف کہنا ہے وہ اشد من وقع سہام من غلس الظلام، تو وہ یعنی اس سے زیادہ سخت ہے کہ جو تیر جو ہے وہ کمانگاہ سے نکل کر اپنے نشانے پر واقع ہو، اس سے زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، ابھی میں بھی یعنی قریش میں سے ہوں اور یہ مشرکین مکہ بھی قریش میں سے ہیں، تو آپ نے مجھے اس میں سے نکالنا بھی ہے اور ان کی مذہب بھی کہنی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ حضرت حسان بن ثابت کو کہا تھا۔ ملوک لخمیین بھی حیرہ کو ہی کہتے ہیں، عراق کے بادشاہوں کے، یہ فارسی یعنی کسریٰ کے موالی تھے، اور غسانی جو تھے یہ شام نے روم کے موالی تھے۔ اونٹ کو جو ہے وہ سفینہ سارا کہتے ہیں۔ معلقات جو ہے وہ ادیبوں کی نظر میں وہ سب کچھ ہے جو کہ ہم تک عربی شاعری میں سے پہنچا ہے، اور اس کا جو اروا حصہ ہے، اروا یعنی رائے یعنی اچھا مستحسن، وہ حصہ۔ اور زہیر کا جو ملکہ ہے وہ ملکہ میمیہ ہے۔ اور ادب عربی، تاریخ ادب عربی جو کتاب ہے یہ احمد حسن زیات کی کتاب تالیفات میں سے ہے۔ امام سیوطی کا پورا نام جلال الدین بن عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے۔ خزانۃ الادب یہ علامہ بغدادی کی ہے، علامہ جو ہے وہ علامہ عبداللہ بن عمر البغدادی ان کی کتاب ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے معجم الادباء یاقوت حموی کی ہے، یہ تراجم ہے، اس کا موضوع یعنی تراجم میں ہے۔ بیان و تبیین جائز کی ہے، اس کا موضوع بلاغہ ہے۔ کچھ یہاں پر کتابیں دی ہیں، کیف تکتب بحثا و منہجیۃ الباس، یہ میں نے تھیسس کے حوالہ سے امیل بدی یعقوب کیا ہے۔ مغنی اللبیب عن کتب العربیہ نحو کی معروف کتاب ہے ابن شام کی۔ اسی طریقے سے فی من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ جاہلیت کے شعراء میں جو مشہور شاعر ہے، اور وہ جو ہے وہ انترا ہے، اور ان کا جو قائد ہے یعنی امراء القیس وہ جہنم میں ہے، وہ امراء القیس ہے اور جو وہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح فتوحات مکیہ جو ہے یہ اس کا موضوع فلسفہ نہیں ہے، یہ اس کو درست کر لیں، اس کا موضوع تصوف ہے۔ ذیلاً اگرچہ فلسفہ بھی ہے، فلسفی مباحث ہیں، لیکن اصلاً اس کا موضوع تصوف ہے۔ اور یہ محی الدین ابن عربی کی۔ ادب الکاتب نے قتیبہ کی ہے۔ دعاء القرآن یہ ناول ہے طٰہٰ حسین کا، اس میں سے اس کا جواب درست نہیں ہوگا۔ حسان بن ثابت مغزربی شاعر ہیں۔ انشودۃ المطر یہ ایک جو ہے قصیدہ ہے جو کہ عربی ادب کا مجموعہ ہے، اور یہ بہترین نموذج ہے شعر مرسل، شعر حر کا، اور یہ جو ہے وہ خلیل مطران نے اس کو ترتیب دیا۔ العرب العاربہ، جو عاربہ عرب ہیں وہ جو قحطانی تھے وہ عاربہ کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مصر کلیوپاترا کے نام سے جو ڈرامہ ترتیب دیا تھا، اور یہ بہترین نموذج ہے اس کا یعنی شعری تمثیل کا، یہ احمد شوقی کا ہے۔ العمدہ یہ نقد کی بہترین کتاب ہے، ابن رشیق الکیروانی نے اس کو لکھا۔ اور عرب جو تھے وہ شعر کو جہاں لکھتے تھے کہتے تھے تو اس کے اندر وہ بحور شعریہ کا
جو ہے وہ التزام اور علمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ ہے۔ کلمہ تبصرہ، بصرہ یبصر تبصیر باب تفعیل سے ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مثال لفیف مفروق کی جو مثال کو اس میں سے لیں تو وہ وقع ہے۔ یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ لفیف مفروق جو ہوتا ہے اس کو جب ہم بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو یعنی حروف جو ہے اس میں سے حروف علت یعنی ہم اس کو مضارع میں جائیں گے تو اس کا جو اس کی علامت ہٹائیں گے، اس سے جو حروف علت ہوں گے وہ ہٹا دیں گے، تو اس کے بعد جو رب بچے گا تو وہ ایک ہی بچے گا، تو لہٰذا وقع ثقی ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد ہے جی کہ محموز کی مثال جو ہے وہ اس میں سے اختیار کرنی ہے۔ محموز جو ہے وہ محموز یعنی حروف اصلیہ کے مقابلے میں فاعل عام کلمہ میں کسی میں حرف علت ہو تو یہ یہاں پر جو ہے وہ حمزہ یعنی حروف علت میں سے نہیں بلکہ حمزہ ہو، اور یہاں پر لام کلمہ میں حمزہ ہے تو یہ جو ہے یہ محموز الفا کی جو ہے وہ مثال بنے گی۔ اس کے بعد ہے جی اعراب دینا ہے، یعنی جس حروف کے اندر خط ہے کہ ذاکر طالب الدروسا آئے گا کہ طالب علم جو ہے اس نے سبق یاد کیا ہے، اسباق اس نے یاد کیے ہیں، یہ مفعول بھی بنے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مفعولات جتنے بھی ہیں ان پر حالت نصب آتی ہے۔ اور مضاف الیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، کلمہ معینہ، ٹھیک ہے جی، عینہ یعین معینہ باب مفاعلہ سے آئے گا۔ غادر الحجاج المدینۃ المنورہ مسرورین آئے گا، کیوں آئے گا؟ کیونکہ یعنی حاجیوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ خوش تھے، مسرورین تھے۔ تو یہ پتہ ہے کہ یہ حالت نصب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حالت نصب ہوتی ہے یہ یعنی مسرورین یا مسرورون اور اسی طریقے سے تو یعنی یہ جمع ہے، یعنی جمع مذکر سالم، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی حالت رفع جو ہے وہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصب و جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ یہ یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے اور حال جو ہے یہ منصوبات میں سے ہے، اور اس لیے یہ جو ہے اس پر جو ہے وہ حالت نصب آئے گی۔ اراس کی جمع روس آئے گی جی۔ ضارب اسم فاعل، یہ اسماء مشتقات میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر وغیرہ آتے ہیں۔ اور فعل رباعی جو ہے اس کے معروف اوزان ہیں، فعل رباعی کے اوزانوں میں سے ایک تفعلل بروزن تدحرج، اور اسی طریقے سے یہ مزید بھی حرف ہے۔ اور اگر ہم حرفین کی بات کریں تو وہ افعلال اور افعلال، افعلال یعنی احرنجام اور افعلال یعنی اقشعرار، تو یہ جو ہے یہ اوزان ہے جی اس کے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جو خماسی، تو خماسی میں جو ہے وہ بزیادت فی الاول، شروع میں ایک حرف بڑھانا ہے، پھر اسی طریقے سے ولام فی ثانی علی الاحرف الفعل، فعل کے آخر میں آپ نے ایک اور لام کا اضافہ کرنا ہے، یعنی اگر تفعلل ہے تو اس کو یعنی تفعل ہے تو اس کو تفعلل کر دینا، ایک لام آخر میں بڑھا دینا اور شروع میں ایک حرف بڑھانا ہے تو وہ آپ کا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مفعول جو ہے وہ 5 مفاعل پہ تقسیم ہوتا ہے، مفعول معہ منصوبات میں سے ہے۔ لفیف مقرون کی جو مثال ہے وہ طوا بنے گی، یہاں 2 جو ہے وہ حروف علت جمع ہے۔ مد، یہ اصل میں مد تھا، 2 حرف جمع ہیں جی 2 کلمات میں ایک جیسے، تو یہ مضاف ہوگا۔ فعل جو ہے وہ جب مفعول کی طرف متعدی ہو ثم بنیہ، اور اس کو اس صورت میں اس کو مجہول لایا جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو مفعول ہوگا وہ اسی کو جو ہے فاعل کے قائم مقام لا کر اسے نائب فاعل کا نام جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ فؤاد جو کلمہ ہے تو اس کی جمع افئدہ آتی ہے، اور یہ ایک مثال انہوں نے اور دی ہے کہ تسلم الموظفون من المحاسب اول شہر رواتبہم، کہ جو کام کرنے والے ہیں یعنی موظف ہیں، جو مزدور ہیں، تو ان کو جو سیلری ہے وہ ان کے یعنی مہینے کے آغاز میں شروع میں دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فی من المحاسبی اول شہری رواتبہم آئے گا، کیونکہ شہر مضاف ہے تو رواتبہم آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی یجری فی العراق نہر دجلتی والفرات، عراق کے اندر جو ہے وہ بہتی ہیں 2 نہریں، یعنی نہر دجلہ والفرات، یعنی اصل میں یہ نہرین تھا تو نہرین یعنی دجلہ الفرات، تو پھر اضافت کی صورت میں جو ہے وہ گر گیا تو نہر دجلہ والفرات آ جائے گا۔ مدہ اصل میں مدد تھا، یہ وہی مضاف والی مثال آگے۔ اشتریت من مکتبۃ 4 اقلام، یہ گنتی کے اصول جو ہیں اس کو اسماء اعداد میں یہ اصول ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک جو تمییز آئے گی وہ جمع مجرور آئے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے عدد کے مخالف آئے گی، لہٰذا اقلام قلم کی جمع ہے، مذکر ہے تو ہم اس لیے اس کا عدد جو ہے اس کو مؤنث لے کے آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ اقلام جو ہے یہ جمع مجرور ہے، تو لہٰذا 4 اقلام آئے گی۔ اختلف الطلاب فی الفصل فصلح الاستاذ بینہم، طلاب جمع ہے،
یعنی طلبہ جو ہیں انہوں نے کلاس میں اختلاف کیا، لڑائی کی، تو جس کی وجہ سے استادوں نے ان کے درمیان صلح کروائی، تو اس لیے بینہما نہیں آئے گا بلکہ بینہم آئے گا۔ اسم المرہ مصدر یدل علی وقوع الحدث مرۃ واحدہ، المرہ جب ہم کہیں گے تو وہ مرہ واحدہ پر دلالت کرے گا۔ یہ مصدر یعنی حیت پر دلالت کرتا ہے نا، کہ کتنا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ اس پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے۔ یصاغ اسم الزمان والمکان من غیر الثلاثی، جب آپ اسماء زمان و مکان کا صیغہ غیر ثلاثی سے بنا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ اس کو کیسے بنائیں گے؟ علی وزن اسم الفاعل، ایک تو اس کو اسم فاعل کے وزن پر آپ لے آئیں گے، مع فتح ما قبل الاخر، اور آخر سے جو پہلا حرف ہوگا اس کو آپ فتح، یعنی فاعل کو فاعل کریں گے نا تو وہ زمان و مکان کا جو ہے وہ صیغہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ضارب سے ضارب۔ منصوب ما لاحق آخر ہو، وہ منصوب ہوا ہے جس کے آخر کے اندر جو ہے وہ یا مشددہ اور جس کا ما قبل مکسور ہے اس کو لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے ہے جی کہ ماضی مبنی من افعال میں سے مبنی کیا ہے؟ افعال میں جو چیزیں مبنی ہیں، ایک تو فعل ماضی سارے کا سارا مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جو کہ نون تک کی ثقیلہ اور نون خفیفہ اور نون جمع مؤنث وغیرہ جن کے لگا ہو تو وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اور جمع مذکر سالم جو ہے اعراب کے اعتبار سے جو ہے وہ یلحق بجمع المذکر سالم فی اعرابہ الفاظ، ایسے الفاظ لے کے آئیں کہ جو اس کے اعراب کو لائے، جیسے اہلون، سنون، بنون۔ اب یہ مکمل الفاظ ہے بھی یہ جن سے جمع، لیکن اس کے باوجود یہ اس کے ساتھ یعنی جمع مذکر سالم کے اعراب کو لاحق ہے۔ اس کے بعد الاخطاء اللغویہ الواردہ فی النص دلیل علی عدم قواعد اللغہ، جو آپ لغوی غلطیاں کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو لغہ نہیں آتی، اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور لغوی جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو موجم کا کلمہ ہے اس کو جو لیٹسٹ ہے اس میں جو ہے پرانا جو پہلے موجم کا کلمہ تھا وہ محدثین استعمال کرتے تھے، لیکن لیٹسٹ میں اب جو لغوی حضرات ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان جو ہے لغہ متصرف ہے، ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں، گھٹا لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں۔ قاموس جو ہے یہ ہمارے زمانے میں موجم کلمہ کے مرادف ہے اور وہ لغت کی کتاب کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو قاموس کا لفظ ہے یہ موجم سے زیادہ شائع ضائع ہے، یعنی معروف و مشہور ہے۔ ابن درید معروف شخصیت ہیں اور انہوں نے جمہورۃ اللغہ لکھی تھی۔ درۃ الغواص فی عوام الخواص یہ آپ کو پتہ ہے، معروف کتاب ہے ناب میں، اور یہ کام ہے اب اس کا حریری کا، جس کا نام ابو محمد قاسم بن علی الحریری ہے، اس نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد استعارہ جو طبیعہ ہوتا ہے، استعارہ طبیعہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ استعارہ کہ جس کے اندر جو استعمال کیا جانے والا جو لفظ ہے، جو لفظ میں جلایا جا رہا ہے، جس میں استعارہ ہے، وہ لفظ یا مشتق ہو یا فعل ہو۔ فعل واضح، مشتق میں نے بتایا اسماء مشتقات میں سے ہو۔ کنایہ جو ہے وہ مکنی کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے، کنایہ عن الموصوف، کنایہ عن الصفہ اور کنایہ عن النسبہ۔ اسی طرح قصر جو ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے، قصر حقیقی اور قصر اضافی، 2 طرح کا قصر ہوتا ہے۔ اور استعارہ اصلیہ جو ہے وہ ہے کہ جس میں چلایا جانے والا لفظ اس میں جامد ہو۔ ندا کے حروف، ندا کے لیے 8 حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے وا، یا، ایا، حیا، حمزہ مفتوحہ ہے، آئے ہے وغیرہ، یہ حروف سارے جو ہیں یہ ندا کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ امام نحات بلا متنازع، جو بغیر تنازع کے جو امام نحات ہے وہ سیبویہ کو کہا جاتا ہے۔ عربی جو ہے یہ سامی لغات میں سے ایک زبان ہے، اور لغا لغون یہ ایک کلمہ ہے جس کا معنی ہوگا لغا یعنی تکلم، اس نے گفتگو کی، و لغون و خوابہ یعنی بات بھی کی اور بات بھی بے معنی و بے مقصد ہے۔ بسمل یہ منعود ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اسی طریقے سے دیوان الادب یہ کتاب ہے جو کہ ابو نصر الفارابی کی ہے۔ ان اللغہ من الظواہر الاجتماعیہ، لغہ جو ہے یہ ظواہر اجتماعیہ میں سے ہے۔ الاشتراک ہوا ان تطابق کلمتان و اکثر فی اللفظ، اشتراک کسے کہتے ہیں؟ کلمہ مشترک اس سے کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہو جو کہ یعنی ایک تمام کلمات میں یا اکثر الفاظ میں، حروف میں مطابقت رکھتا ہو، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ مختلف ہو۔ دراسات فی فقہ اللغہ یہ معروف کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر صبحی صالح کی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی ان الکثیر یخلط بین المعرب والدخیل، معرب اور دخیل کے درمیان اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہوتا ہے دخیل۔ معرب یہ ہے کہ آپ اجمی لفظ اٹھائیں، عربی میں اس کو شامل کریں اور اس کو باقاعدہ اس کی صرف صغیر صرف کبیر بنا لیں، اس کا مصدر بنا لیں اور اس کو پورا پراپر عربی میں رکھ کے اس پر اعراب بھی جاری کریں، اس کو کہیں گے معرب۔ دخیلہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ حرف اٹھائیں اور اس کو عربی کا حصہ بنائیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے انٹرنیٹ کو عربی میں اگر انٹرنیٹ استعمال کریں، فیس بک، واٹس ایپ، اب یہ حروف بولے تو عربی میں جا رہے ہیں لیکن یہ ہیں دخیلے۔ اور معرب کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے قرآن مجید میں بے شمار ایسے، جیسے ان ابراہیم،
اب ابراہیم کا لفظ ہے تو اس کو جو ہے وہ اجمی حرف ہے لفظ ہے، اس کو اٹھا کے عربی کا حصہ بنا لیا، اب کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ عربی نہیں ہے، تو یہ معارب ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ لغہ ولیدۃ الاجتماع، لغہ جو ہوتی ہے نا جی یہ یعنی میل جول کی پیدائش ہوتی ہے، لوگ ملتے ہیں، معاشرے ملتے ہیں، اس طرح پھر زبانیں بنتی ہیں۔ عربی زبان جو ہے یہ لغات سامیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور ترادف جو ہے ہوا ان تتماثل کلمتان و اکثر فی الاساس، مترادفات کہتے ہیں کہ دو کلمات جو ہیں وہ متماثل ہوں یا اساس کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہوں۔ لغہ والدہ، لغہ والدہ کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ جس سے بہت ساری زبانیں نکلتی ہوں۔ عربی زبان میں نحت جو ہے یہ ایک پرانا اور قدیم ہے اور یہ معروف ہے۔ مورب اور دخیل دونوں چیزیں جو ہیں ان میں فرق ہے۔ اشتقاق جواہر اور آیان میں یہ سمائی ہے، جواہر میں بھی اور آیان میں بھی۔ آیان عین کی جمع ہے جی سر جی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الاشتقاق فی الجواہر والآیان، یعنی عربی کے اندر جو مختلف میٹلز ہیں، جو مختلف دھاتیں ہیں، جو مختلف نام ہیں مختلف چیزوں کے، ان کے اندر جو اشتقاق ہے وہ عام طور پہ سمائی ہے۔ مغنی اللبیب عن کتب العارب، یہ کتاب پھر آ گئی ہے ابن ہشام کی جو نحو کا موسوعہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی اور بعض العلماء تقسیم الاشتقاق، اشتقاق کی تقسیم میں بعض علماء جو ہے وہ 3 اقسام پہ گئے ہیں، اشتقاق صغیر، کبیر اور اکبر۔ بستانی جو تھا سلیمان بستانی، اس کو امریکی کونسلیٹ خانہ جو تھا وہاں پر جو پتر بستانی تھا اس کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ اصول علم الادب جو ہے وہ 4 ہیں، ادب کاتب ہے، اس میں ایک عباس محمود عقاد جو ہے اس کو ادب کا امام شمار کیا جاتا ہے۔ امام مبرد جو ہے وہ امام نحو کے اعتبار سے اس کی شہرت ہے۔ اور الادب اشتہر خلیل مطران، یہ وہی آ گیا فنجان قہوہ، اس کا معروف قصیدہ ہے جو کہ خلیل مطران کا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔